جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے، اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا ہے، بلکہ وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے، لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آلریڈی تنخواہ دار طبقہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، جاگیردار طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، چھوٹے کسانوں کو تو ویسے ہی مار دیا ہے، لیکن جو اچھے کاشتکار اور بڑے زمیندار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے کس نے روکا ہے؟ سینکڑوں ارب روپے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اسی طرح صرف ایف بی آر کی جو کرپشن ہے، ایف بی آر کا کام ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ایف بی آر کا کام جائز طریقے سے ٹیکس وصول کرنا ہے، لیکن ایف بی آر کے 22,000 ملازمین ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ میکسیمم ٹیکس جمع کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں، تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر تو اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کر کرپشن کا دھندا کرتا ہے، اور اس کے ملازمین جب آپ اس طرح کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں جس طرح کے تاجروں کے اوپر انہوں نے لگائی ہے، تو ایک نیا کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور بہت محتاط اندازے کے مطابق 1,000 ارب روپے کی کرپشن خود ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو حکومت اپنی کرپشن ختم نہیں کرے، اپنی مراحت ختم نہ کرے، آئی پی پیز جو خود گورنمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم کر نہیں سکتے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قوم سے بولا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، پاکستان کا اندرونی قرضہ اور بیرونی قرضہ ملا کے یہ تقریباً کوئی بن رہا ہے 65 ٹریلین، اور اس میں سے 43,000 ارب روپے یعنی 43 ٹریلین روپیز یہ پاکستان کا اندرونی قرضہ ہے۔ سود کی شرح یہ اندرونی قرضہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ اندرونی قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی بربادی میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ملتا ہے یہ انہی بینکوں کو ملتا ہے، اور یہ بینک فرنٹ مین ہوتے ہیں حکومت کے لوگوں کے۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، بینک آباد ہو رہے ہیں، سود کی اس معیشت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ کل انہوں نے بڑا حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے کہ 1% سود میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے، حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس جنگ اور عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بتدریج ختم کیا جائے، تو اگر یہ ایک سال میں یہ 20% سے اگر یہ 10% پہ لے کر آئیں، تو یہ جو قوم ٹیکسوں کی صورت میں یہ قرضے ادا کر رہی ہے، جو ہمیں 8,500 ارب روپے یا 9,000 ارب روپے کے قریب صرف سود کی رقم ادا کرنی ہے اپنے جو بینک ہیں اور مختلف ذرائع سے جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آدھی کمی ہو جائے گی، یہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا، یہ سود کی ادائیگی کم ہو جائے گی، عوام کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی سود کی شرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں، قرضوں کا سود بڑھتا چلا جاتا ہے، اصل قرضہ تو ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساہوکاری نظام ہے، ساہوکاری نظام، اور اس میں جکڑ دیا ہے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی تو اس سودی نظام سے بھی قوم کو نجات دلائے گی انشاءاللہ، اور یہی ملک ہوگا، یہی عوام ہوں گے، یہی معیشت ہوگی، اور اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے۔